درشنو دے گوش تبدیل صفات درایان دید با تبدیل ذات۔ یہ صوفیہ کرتے کیا ہے؟ یہ پہلے ذات بدلتے ہیں نظر کے ساتھ، کبھی آہ کے ساتھ، کبھی دعا کے ساتھ۔ کبھی دعا کرتے ہیں، کبھی اس کی یاد میں آہ نکلتی ہے اور اس کے نشانے پر جو چڑھ گیا اس کی حالت بدل گئی۔ اور پھر کبھی نگاہ کے ساتھ۔ صوفی کی آہ اور صوفی کی نگاہ یہ بہت قیمتی احساس ہے۔ آہ اس کے بارگاہ میں پہنچتی ہے، بلکہ میں نے ایک دفعہ پڑھا ہے کہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کلندر مست الست دنیا سے بے نیاز اور رب کا نیاز مند، اس نے کعبہ شریف کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد، طواف کے 7 چکر لگانے کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے زور سے ایک سانس لیا اور ٹھنڈی سانس لی، تو اس کے منہ سے تھوڑا سا دھواں نکلا اور وہ دھواں یوں مرغولہ بنتے ہوئے چلتے جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آسمان سے نکل کے اوپر چلا گیا۔ تو میں نے فوراً پکڑ لیا اس کو، کہا کہ میرے ساتھ آ جائیں، یہ تم لے لو، مقام آہ مجھے دے دو۔ یہ 7 حج تم لے لو، سودا کرتے ہیں آج، یہ مقام آہ مجھے دے دو۔ تو کہنے لگے حج میں ہے رکھا گیا، تو نے گنتے ہی رہے ہو نا، 1 چکر 2 چکر 3 چکر، میری آہ بندگی سے نکل کر وصل کے درجے پہ پہنچ گئی ہے۔ وہ بے پردہ جب ہو کے دیدار دیتا ہے نا، اس وقت جدائی کے خطرے میں جب آہ نکلتی ہے تو اشارہ ہوتا ہے تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ تو یہ کب ہوتا ہے حضرات؟ جب ذات بدلتی ہے، جب صفات بدلتے ہیں۔ یہ ذات کسی قوم کا نام نہیں، یہ دل اور روح کا نام ہے۔ یہ کسی قبیلے کا نام نہیں، ذات بدل گئی۔ کوئی عام تھا تو کچھ ہو، بہرحال میں ادھر نہیں جاتا۔ یہ کوئی قبیلہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی قوم ہے نہ قبیلہ ہے۔ فرمایا دل، روح، دماغ، خیالات، احساسات، حالات و مقالات بدلتے ہیں تو بندے کی ذات ہی بدل گئی ہے۔ پہلے تو کیا تھا، اب کیا ہے؟ پہلے تو دنیا میں تجھے چلنے نہیں دیتے تھے، اور جب تیری ذات بدلی تو فرشتے بھی تمہیں سلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد صفاتیں حضرات گرامی کچھ ایسے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، تربیت قدے میں، دانش قدے میں، نبی پاک کے اس نبوت کے فیض قدے میں جتنے طالب علم تھے، ان میں سے ایک طالب علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو ان کی بھی ذات بدلی، جب ذات بدلی تو صفات بدلے، اور جب صفات بدلی تو نگاہ ملی، آنکھ ملی، چشم ملی، تو منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں وہ 3 مہینے کی مسافت پر حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ قید ہو رہے ہیں، کافر گھیرا لگا رہے ہیں، تو خطبہ پڑھتے پڑھتے فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ، اے ساریہ قید ہونے لگے ہو، کافر تمہیں گھیرنے لگے ہیں، ذرا کنارے ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ وہ پہاڑ کی طرف ہو گئے، واپس آئے۔ لوگوں نے پوچھا ساریہ کیا ہوا تھا؟ کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جب کافروں نے ہم پر غلبہ کیا، گھیرے میں لیا، ہم معاشرے میں گئے، احاطہ ہونے لگا، معاشرے میں ہوئے، قید و بند کا سلسلہ شروع ہونے، خطرہ ہی پیدا ہوا، تو حضرت عمر میرے سامنے تھے اور فرماتے ہیں کنارے ہو جاؤ۔ یہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، یہ کس حال میں ہیں، وہ کس حال میں ہیں، لیکن قربان جائیں نظر پر، اور قربان جائیں اس زبان پر، اور قربان جائیں اس کان پر۔ بات نظر تو کان کی ہو رہی ہے نا، بات نظر اور کان کی ہو رہی ہے۔ اس کو بعض حضرات نہیں کہنا چاہیے، بعض بد نصیبوں نے کہا ہے کہ یہ من گھڑت واقعہ ہے، یہ من گھڑت واقعہ ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ منکر حدیث کہتے ہیں۔ اور منکر حدیث کون ہوتا ہے؟ جو نبی پاک علیہ اغیار کی سن کر ابرار کی مخالفت کرے، اشرار کی سن کر اخیار کی توہین کرے،
اور غیروں کی سن کر سید الکونین کے اوصاف میں کمی تلاش کرے، اس کو کہتے ہیں منکر حدیث ظاہری طور پر، لیکن ہے یہ دین کا منکر ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں فاروق اعظم، ایسی بات ہو سکتی ہی نہیں۔ محدثین لکھتے ہیں، حدیثوں میں آیا ہے، زمانہ لکھتا ہے 1400 سال ہو گئے، ساری قوم متفق ہے، مگر نبی پاک کے دین کے دشمن کہتے ہیں کہ یہ من گڑت ہے، اور وہی کہتے ہیں کہ تصوف دین میں ایک نیا دین ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے ہیروئن یا افیم۔ افیم تو نہیں جانتے آپ؟ افیم پہچانتے ہیں آپ؟ نام سنا ہے آپ نے؟ ہیروئن جانتے ہیں آپ؟ نام سنا ہے آپ نے؟ اس کا عمل جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح افیم آدمی استعمال کرے تو آدمی نشے میں سب بھی بھول جاتا ہے، اور ہیروئن استعمال کرے تو اس پر جب نشہ سوار ہوتا ہے تو وہ بالکل انسانیت سے آزاد اور آوارہ ہو جاتا ہے۔ ارے ظالم، تو نے افیم کے ساتھ مشابہت کی، تو صرف نشے کے ساتھ ہی مشابہت دیتا تو ہم پھر بھی کوئی توجیہ نکال لیتے کہ نشہ ادھر بھی ہے، نشہ ادھر بھی، صرف وہ نشہ شیطانی ہے، یہ نشہ رحمانی ہے۔ اس نشے میں گندگی ہے اور اس نشے میں بندگی ہے، اس نشے میں درندگی ہے اور اس نشے میں زندگی ہے۔ جس کو یہ نشہ ملا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ اپنے وصل و دیدار کا جب شراب پلائے گا تو جو نشہ اس کا ہے، اس نشے میں جو ڈوب گئے وہ دنیا پر تھوکتے رہتے ہیں۔